السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں انگریز مصنف جم کاربیٹ کی شکاریات سیریز کی ایک کہانی جس کا نام ہے چمپاوت کا آدم خور۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شام کی چائے پی کر میں نے ایک حادثے کا مقام دیکھا۔ گاؤں کے سامنے ایک سڑک تھی جو کسی شخص کی چند ایکڑ اراضی اور گاؤں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اس زمیندار نے پہاڑ کی طرف اور سڑک سے تھوڑے فاصلے پر اپنی رہائش کے لیے ایک چھوٹا مکان تعمیر کیا تھا۔ اس شخص کی بیوی اور 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بیوی اپنی دونوں بہنوں میں سے چھوٹی بہن تھی۔ ایک دن یہ دونوں اپنے مکان کی پشت والے حصے میں پہاڑ کے نزدیک گھاس کاٹنے میں مصروف تھیں کہ اچانک شیر آیا، بڑی بہن کو اٹھا کر لے گیا۔ 100 گز تک تو چھوٹی بہن درانتی اٹھائے شور مچاتی شیر کے پیچھے بھاگی کہ بڑی بہن کو چھڑا کر خود کو شیر کے حوالے کر دے۔ شجاعت کا یہ اعلیٰ مظاہرہ گاؤں والے دیکھ رہے تھے۔ بڑی بہن کو 100 گز گھسیٹنے کے بعد شیر نے اسے تو نیچے گرایا، مڑا اور دھاڑ مار کر چھوٹی بہن کی طرف لپکا۔ وہ گھومی اور پہاڑ سے نیچے کی طرف دوڑتی شور مچاتی گاؤں کی طرف مدد طلب کرنے کے لیے بھاگی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس پورے واقعے کو گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ اس عورت کی چیخ و پکار کو اس وقت تو سانس کے پھولنے، خوف، ہیجان اور صدمے سے ہی منسوب کیا گیا تھا، لیکن جب گاؤں والے پوری رفتار سے مرحومہ کی جان بچانے کے لیے جائے حادثہ تک جا کر ناکام واپس لوٹے تو معلوم ہوا کہ اس غریب عورت کی قوت گفتار ختم ہو چکی تھی۔ مجھ کو یہ حالات گاؤں میں بتائے گئے تھے۔ میں اس کے گھر گیا اور سیڑھیاں چڑھ کر جب 2 کمروں والے بالا خانے پر پہنچا تو وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ اس وقت اس کو گونگا ہوئے 12 مہینے گزر چکے تھے، سوائے اس کے کہ اس کی آنکھوں میں تناؤ معلوم ہو رہا تھا۔ ویسے بظاہر وہ صحت مند تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اس کی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں شیر کو مارنے آیا ہوں تو ہاتھ جوڑ کر میرے نزدیک آئی اور میرے پیروں کو پکڑ لیا۔ مجھے بے حد رنج ہوا۔ بڑی عبرت کا مقام تھا، لیکن مجھے یہ کہہ کر ایسا محسوس ہوا کہ میں دغا باز ہوں، اس لیے کہ شیر کو مارنے کی نیت سے تو ضرور آیا تھا، لیکن ایسے جانور کو جو کسی خاص مقام کو اپنے شکار کا ٹھکانہ نہیں بناتا اور اپنے شکار کیے ہوئے انسان کی ناش کے پاس دوبارہ واپس نہیں آتا، اور جس کا دائرہ محدود نہیں تھا بلکہ سینکڑوں میل میں پھیلا ہوا تھا۔ عورت سے یہ جملہ کہہ کر میں نے اس کو خوش بھی کیا اور ضمیر فروشی بھی کی۔ نینی تال سے روانگی سے قبل میں نے کئی منصوبے بنائے تھے، ان میں سے ایک پر عمل بھی کر چکا تھا، اور دوبارہ ایسی دیوانگی کی حرکت کرنے پر مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ یہاں پہنچنے کے بعد قابل عمل نہیں رہے تھے۔ علاوہ اس کے ایسا کوئی شخص یہاں نہیں تھا جس سے میں مشورہ کر سکتا، اس لیے کہ کماؤں کی تاریخ میں یہ پہلا آدم خور شیر تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ 3 دن متواتر صبح سے شام تک جہاں جہاں مجھے شیر کے ملنے کے امکانات بتائے گئے تھے، جنگلوں میں میلوں تک میں گھومتا رہا۔ اپنی اس داستان کو کاٹتے ہوئے چند منٹ کے لیے میں پہاڑوں میں ایک جھوٹی پھیلی ہوئی خبر کی تردید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس مرتبہ اور متعدد بار اس کے بعد میں عورتوں کا بھیس بدل کر آدم خور شیروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے جنگلوں میں جاتا ہوں اور درانتی یا کلاڑی سے ان کا شکار کرتا ہوں۔ لباس کے معاملے میں اگر کبھی میں نے تبدیلی کی تو وہ اس حد تک تھی کہ کسی سے ساڑی مانگ کر اس کو لپیٹا اور جنگل میں جا کر شیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی گھاس کاٹنے بیٹھ گیا، کبھی درخت پر چڑھ کر پتیاں توڑنے لگا، لیکن اس چالاکی سے امید افزا نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ وہ مختلف اوقات میں آدم خور شیروں نے جن درختوں پر میں بیٹھا تھا ان کا بڑے غور سے جائزہ لیا، ایک مرتبہ ایک چٹان کے پیچھے سے اور دوسری مرتبہ ایک گرے ہوئے درخت کے پیچھے سے، لیکن مجھے نشانہ لے کر گولی چلانے کا موقع کبھی نہیں دیا۔ اب میں اصلی قصے پر واپس آتا ہوں۔
چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شیرنی اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی ہے، اس لیے پالی کے باشندوں کی سخت دل شکنی کے باوجود میں نے چمپاوت جانے کا قصد کیا، اور جو پالی سے 15 میل دور مشرق میں واقع تھا۔ صبح سویرے روانہ ہو کر ہم نے ناشتہ دھونا گھاٹ پر کیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے سفر مکمل کر کے چمپاوت پہنچ گئے۔ اس علاقے کی سڑکوں کو بہت غیر محفوظ سمجھا جاتا تھا، اور دیہاتی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک بازار سے دوسرے بازار بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر جاتے تھے۔ دھونا گھاٹ سے روانہ ہونے کے بعد میرے 8 ساتھیوں کے ساتھ قرب و جوار کے دیہات کے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور جب ہم چمپاوت پہنچے تو ہماری مجموعی تعداد 30 ہو گئی تھی۔ ان میں چند اشخاص وہ تھے جو 2 مہینے پہلے اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ چمپاوت آئے تھے، اور ان کی زبانی میں نے مندرجہ ذیل درد بھری داستان سنی۔ چمپاوت کے اس طرف چند میل تک سڑک پہاڑ کے جنوبی حصے کے سہارے وادی کے متوازی اور 50 فٹ اونچائی پر جا رہی ہے۔ 2 مہینے قبل ہم 20 مردوں کی ٹولی دن کے 12 بجے چمپاوت کے بازار جا رہی تھی کہ وادی کی طرف سے اوپر آتے ہوئے کسی شخص کی انتہائی تکلیف میں کراہنے کی آواز سنائی دی۔ خوف کی وجہ سے ہم سب ڈرپوک سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کراہنے اور چیخنے کی آواز قریب آتی گئی۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک شیر ایک برہنہ عورت کو منہ میں دبوچے لیے جا رہا ہے۔ شیر کے منہ کے ایک طرف عورت کے بال زمین پر گھسٹتے جا رہے، دوسری طرف اس کے پیر۔ عورت کی گردن پشت کی طرف سے شیر کے منہ میں تھی، اور بیچاری سینہ پیٹ پیٹ کر خدا اور اس کے بندوں کی مدد طلب کر رہی تھی۔ شیر ہم سے جتنا دور ہوتا گیا اس کی چیخنے کی آواز کم ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ شیر کو ہم نے 50 گز دور اس عورت کو لے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تم 20 آدمیوں نے کوئی مدد نہیں کی؟ نہیں صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آدمی خائف ہوں تو کر بھی کیا سکتے ہیں، اور بالفرض ہم شیر کو مشتعل کیے اور کوئی مصیبت مول لیے بغیر عورت کو چھڑانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور زخموں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ اس عورت کا تعلق چمپاوت سے تھا، اور خشک لکڑیاں جمع کرتے وقت شیر اس کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے جا کر گاؤں میں اطلاع دی، اور گاؤں کے رہنے والے عورت کو بچانے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ یہ 20 خائف اشخاص پہنچ گئے۔ چونکہ ان لوگوں کو وہ سمت معلوم تھی جس طرف شیر عورت کو لے کر گیا تھا، اس لیے یہ بھی عورت کو تلاش کرنے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یوں اس قصے کا سلسلہ چلتا رہا۔ عورت کو بچانے کے لیے روانہ ہوتے وقت ہماری مجموعی تعداد 60 کے قریب ہو گئی تھی، اور متعدد اشخاص کے پاس بندوقیں بھی تھیں۔ اس مقام سے 1 فرلانگ دور جہاں عورت کی جمع کی ہوئی لکڑیاں پڑی تھیں اور شیر اس کو اٹھا کر لے گیا تھا، عورت کے پھٹے پرانے کپڑے پڑے تھے۔ یہاں سے لوگوں نے ڈھول بجانے اور ہوائی فائر کرنے شروع کیے، اور 1 میل سے زیادہ چل کر وادی کے سرے پر پہنچے جہاں وہ عورت دکھائی دی۔ جوان لڑکی تھی اور ایک چٹان کے اوپر پڑی تھی، سوائے اس کے کہ اس وقت تک شیر نے مرحومہ کے جسم پر لگا ہوا خون چاٹ چاٹ کر صاف کر دیا تھا اور کوئی ضرر نہیں پہنچایا تھا۔ چونکہ ہمارے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی تھی، اس لیے احتراماً اپنے منہ ایک طرف موڑ کر ساتھیوں کی فراہم کردہ چادروں میں اس کے جسم کو لپیٹ لیا۔ چٹان پر سینے کے بل پڑی ہوئی یہ لڑکی ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے سو رہی ہو اور ہاتھ لگانے سے بیدار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لمبی اور تاریک راتوں میں مقفل دروازوں کے اندر بیٹھ کر، اور ایسے علاقے میں جہاں آدم خور شیر برسوں سے سرگرم عمل رہا ہو، اس قسم کے تجربات دہراتے رہنے سے وہاں کے باشندوں کی سیرت اور نظریہ بدل جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کسی باہر سے آئے ہوئے شخص کو یہ محسوس ہونا بھی لازمی ہے کہ اس نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا ہے جہاں کے حالات حقیقت پر مبنی ہیں، اور جہاں دانت اور پنجوں کا قانون نافذ ہے، اور تلوار جیسے تیز دانتوں والے شیر کی حکومت میں لوگ اس کے عطاب سے محفوظ رہنے کے لیے اندھیرے غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ ان پرانے چمپاوت کے ایام میں جوان بھی تھا اور نا تجربہ کار بھی۔ اس کے باوجود اپنے عارضی قیام کے دوران میں نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ کسی آدم خور کی تباہ کاریوں والے علاقے میں رہنا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کے بعد 32 سال کے تجربے نے اس خیال کو مزید پختہ بنا دیا۔ چمپاوت کے تحصیلدار، جن کے نام مجھے متعدد تعارفی خطوط دیے گئے تھے،
جس ڈاک بنگلے میں ٹھہرا تھا اسی رات مجھ سے ملنے آئے اور مجھے مشورہ دیا کہ بجائے یہاں قیام کرنے کے اگلے دن صبح چند میل دور ایک اور ڈاک بنگلے میں جا کر قیام کرو، جس کے اطراف میں آدم خور شیر تباہی مچا رہا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے تحصیلدار میں دوسرے ڈاک بنگلے کے لیے روانہ ہوا۔ میں برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ دو اشخاص نے آ کر اطلاع دی کہ ایک گاؤں میں جس کا فاصلہ 10 میل ہے، شیر نے ایک گائے ہلاک کر دی ہے۔ تحصیلدار نے تو کسی ضروری کام سے چمپاوت واپس جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ شام تک واپس آ جائیں گے اور رات میرے ساتھ بنگلے میں قیام کریں گے۔ میرے رہبر تیز رفتار تھے اور چونکہ جن پگڈنڈیوں پر ہم چل رہے تھے سب نشیب کی طرف جا رہی تھیں اور اس لیے یہ 10 میل کا فاصلہ ہم نے بہت جلد طے کر لیا۔ گاؤں میں پہنچنے کے بعد مجھے مویشیوں کے باڑے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک بچھڑا مرا ہوا پڑا تھا جس کو تیندوے نے ہلاک کیا تھا۔ چونکہ تیندوا ہلاک کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے اپنے رہبروں کو مناسب انعام دے کر میں ڈاک بنگلے واپس آ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت تک تحصیلدار واپس نہیں لوٹے تھے اور چونکہ سورج غروب ہونے میں ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ باقی تھا، میں نے بنگلے کے چوکیدار کو ساتھ لیا اور وہ مقام دیکھنے چلا گیا جہاں اطلاع کے مطابق شیر پانی پینے کا عادی تھا۔ یہ ایک چشمے کا سرا تھا جس سے باغ کی آبیاری کی جاتی تھی۔ اس چشمے کے قرب و جوار میں شیر کے پنجوں کے متعدد نشان موجود تھے، لیکن کئی دن پرانے اور اس سے مختلف تھے جو میں نے پالی کے کھڈ میں دیکھے تھے جہاں شیر نے عورت کو ہلاک کیا تھا۔ میرے ڈاک بنگلے پہنچنے تک تحصیلدار پہنچ چکے تھے۔ میں نے ان کو اپنی تمام دن کی مصروفیات بتائیں۔ ہم ڈاک بنگلے کے برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ اچانک کھڑے ہوئے اور میری تمام دن کی ناکام کوشش پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ چونکہ انہیں واپسی کا طویل سفر طے کرنا ہے اس لیے ان کا فوراً روانہ ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر تعجب ہوا کیونکہ اس دن صبح 2 مرتبہ میرے ساتھ ڈاک بنگلے میں قیام کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے۔ سوال ان کے رہنے یا نہ رہنے کا نہیں تھا، بلکہ زیادہ فکر اس خطرے کی تھی جو وہ مول لے رہے تھے۔ لیکن موصوف نے میرے دلائل پر کوئی توجہ نہیں دی اور برآمدے سے اتر کر رات کی تاریکی میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہمراہ صرف ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں ٹمٹماتی ہوئی لالٹین تھی جس کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی اور انہیں 4 میل نہایت خطرناک راستے پر چلنا تھا جہاں لوگ صرف دن میں اور بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر چل سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ میری نظر سے اوجھل ہوئے میں ان کی شجاعت پر آفرین کہے بغیر نہ رہ سکا اور ڈاک بنگلے کے اندر چلا گیا۔ اس ڈاک بنگلے کے متعلق بھی مجھے ایک قصہ سنانا ہے لیکن اس وقت نہیں، کیونکہ یہ کتاب تو جنگل کے قصوں سے تعلق رکھتی ہے اور قوانین قدرت سے اس کی کوئی مناسبت نہیں۔ دوسرے دن صبح میرا زیادہ وقت بے حد وسیع پھلوں کے باغ اور چائے کے کھیتوں میں گھومتے گزرا۔ چشمے میں غسل کیا اور جب نصف النہار کے قریب ڈاک بنگلے پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ تحصیلدار چمپاوت سے باخریت واپس آ گئے تھے۔ میں ان سے ڈاک بنگلے کے قریب کھڑا مصروف گفتگو تھا اور میری نظر سامنے ڈھلوان والے پہاڑ پر تھی جس پر ایک گاؤں تھا اور اس کے گرد کاشت کی ہوئی زمین تھی۔ اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو گاؤں سے باہر نکل کر پہاڑ پر چڑھتا ہماری سمت آ رہا تھا۔ جو وہ قریب آتا گیا میں نے خاص بات یہ دیکھی کہ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا تھا اور کبھی تیز قدم چلتا تھا اور کبھی بھاگتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آ رہا ہوگا۔ تحصیلدار سے یہ کہہ کر کہ میں چند منٹ میں واپس آتا ہوں، میں نے ڈھال پر اس شخص کی سمت بھاگنا شروع کیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص دم لینے کے لیے بیٹھ گیا اور جب میں اس کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اس کی بات سن سکوں تو اس نے چیخ کر کہا، صاحب جلدی آؤ، آدم خور شیر نے ایک لڑکی ابھی ہلاک کی ہے۔ اس سے یہ کہہ کر کہ خاموش بیٹھا رہے میں پہاڑ کی طرف بھاگتا ڈاک بنگلے پہنچا، جلدی سے بندوق اور کچھ کارتوس نکالے اور تحصیلدار سے اپنے ہمراہ اسی گاؤں کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ جو شخص مجھے اطلاع دینے آیا تھا وہ ان مشتعل لوگوں میں سے تھا جن کی زبان اور پیر ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ جب بولنے کے لیے منہ کھولتا تو ساکت کھڑا ہو جاتا اور بھاگتے وقت منہ بند کر لیتا تھا، اس لیے اس سے کہا گیا کہ اپنا منہ بند کر لے اور ہم پہاڑ کی ڈھلان کی طرف خاموشی سے بھاگتے گئے۔ گاؤں میں ایک مشتعل ہجوم جس میں مرد، عورت اور بچے شامل تھے ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور جیسا عام طور پر ہوتا ہے
ایک ہی وقت میں سب اس حادثے کی تفصیل بتانے لگے۔ ان میں سے ایک شخص سب کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کو میں علیحدہ لے گیا اور اپنی اصلیت بتانے کے لیے کہا۔ ایک فرلنگ دور پہاڑ کے ڈھلوان پر بکھرے ہوئے شابلوت کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ 1 درجن کے قریب آدمی درختوں کے نیچے سے خشک لکڑیاں چن رہے تھے کہ اچانک ایک شیر نمودار ہوا اور انہی میں سے ایک 16 سال کی لڑکی کو پکڑ کر لے گیا۔ باقی لوگ بھاگتے گاؤں واپس آ گئے اور چونکہ سب کو معلوم تھا کہ میں اسی نواح میں مقیم ہوں، ایک آدمی کو مجھے اطلاع دینے بھیج دیا گیا۔ اس شخص کی بیوی بھی اس ٹولی میں شامل تھی جو لکڑیاں چننے گئی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اشارے سے اس درخت کی نشاندہی کی جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ کسی نے مڑ کر یہ نہیں دیکھا تھا کہ شیر عورت کو اٹھا کر کس طرف لے گیا تھا۔ دیہات کے باشندوں کو یہ ہدایت دے کر کہ میری واپسی تک وہ گاؤں ہی میں رہیں اور قطعی خاموش رہیں، میں اس درخت کی سمت روانہ ہوا۔ کھلا میدان تھا اور یہ بات بعید از قیاس تھی کہ شیر جیسے جثے کا جانور 12 اشخاص کی نظر سے بچ کر اتنے قریب آ جائے اور اس کی موجودگی کا کسی کو احساس تک نہ ہو، تاوقت یہ کہ عورت کے گلا گھٹنے کی بھیانک آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اس مقام پر جہاں عورت ہلاک ہوئی تھی کافی مقدار میں خون کا ڈھیر موجود تھا۔ اس کے نزدیک قطعی مختلف رنگ کا ایک ٹوٹا ہار پڑا تھا جو ہلاک ہوتے وقت لڑکی اپنے گلے میں پہنے تھی۔ ہار کے دانے چمکیلے گہرے نیلے رنگ کے تھے۔ اس مقام سے کھوج کے نشان پہاڑ کے سرے کی گولائی تک گئے تھے۔ شیرنی کی روش کے نشانات نمایاں تھے، اس لیے کہ جس طرف لڑکی کا سر لٹکا ہوا تھا متواتر خون کی دھار موجود تھی اور دوسری طرف اس کے پیروں کے رگڑنے کے نشانات۔ پہاڑ کے اوپر آدھے میل دور عورت کی ساڑی ملی اور کنارے پر اس کی انگیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھی کہ شیرنی ایک برہنہ عورت کو لے جا رہی تھی، لیکن اس مرتبہ مردہ حالت میں۔ پہاڑ کے سرے پر راستہ کالی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا تھا جن میں جگہ جگہ مرحومہ کے کالے بالوں کے گچھے جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے ملے۔ اس کے آگے زمین پر بچھو بوٹی کی ایک چادر سی پھیلی ہوئی تھی جس کے درمیان سے شیرنی گئی تھی اور میں اس کے گرد راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی شخص کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو ماں رائفل کے ایک شخص میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اپنے پیچھے آنے کی وجہ دریافت کی کیونکہ چلنے سے پہلے میں نے واضح طریقے پر ہدایت دی تھی کہ کوئی شخص میری واپسی تک گاؤں سے باہر قدم نہ نکالے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں، تحصیلدار نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے پیچھے رہوں اور ان کی حکم عدولی سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ وہ تحصیلدار کے حکم کی تعمیل کرنے پر مصر تھا، اس لیے بحث و مباحثے میں قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے اس سے کہا کہ اپنے بھاری بوٹ جو وہ پہنے تھا اتار کر کسی جھاڑی کے پیچھے چھپا دے، میرے پیچھے اور نزدیک چلے اور پشت کی طرف خاص طور پر کڑی نظر رکھے۔ میں پتلی جرابیں، نیکر اور ربڑ کے تلے کے جوتے پہنے تھا اور چونکہ بچھو بوٹی کے اطراف سے گزرنا ممکن نہیں تھا اس لیے میں اس کے درمیان سے گزرا اور سخت تکلیف ہوئی اور اس طرح شیرنی کی کھوج جاری رکھی۔ بچھو بوٹی کے ٹکڑے کے آگے خون کے نشانات ایک دم بائیں جانب مڑ کر سیدھے پہاڑ کی ڈھلوان کی جانب چلے گئے تھے۔ اس راستے پر صنوبر اور رنگلز کی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ 100 گز نیچے جا کر خون کے نشانات کا رخ ایک دم سیدھے ڈھلوان پر ایک تنگ نالے کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس ڈھال پر جانے میں شیرنی کو کافی دقت پیش آئی ہوگی جو زمین میں دھنسے ہوئے پتھروں کے جگہ سے ہٹ جانے سے ظاہر تھا۔ 500 یا 600 گز تک میں اسی نالے کے سہارے چلتا رہا۔ جتنا ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے میرے ساتھی کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کم از کم 10-12 مرتبہ اس نے میرا کندھا دبا کر پرنم آنکھوں سے کہا کہ اس کو شیر کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ آدھے راستے پر پہنچ کر ہم ایک کافی بڑی اور مینار نما اونچی چٹان کے قریب پہنچے جس کی اونچائی اندازاً 30 فٹ تھی۔ چونکہ اس شخص کی آدم خور شیر کا تعاقب جاری رکھنے کی ہمت جواب دے چکی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ چٹان کے اوپر چڑھ جائے اور میری واپسی تک وہیں بیٹھا رہے۔ وہ بخوشی اوپر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے مجھے تعاقب جاری رکھنے کا اشارہ دیا تو میں نے نالے میں اترنا شروع کر دیا۔ پہاڑی کی گھوم پر پہنچ کر نالے کا رخ ایک دم سیدھا 100 گز نیچے کی طرف ہو گیا۔
بائیں سے آنے والے بہت گہرے کھڈ میں جہاں وہ ملے تھے وہاں پانی کا ایک کنڈ تھا۔ کنڈ کے میری طرف والے حصے میں پانی میں ملا ہوا خون دکھائی دیا۔ شیرنی اس لڑکی کو سیدھا اس مقام تک گھسیٹ لائی تھی اور میں اس کے کھانے میں مغل ہوا تھا۔ چٹکی ہوئی ہڈیوں کی کرچیاں شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے قریب پڑی تھی اور گہرے پنجوں کے نشانات میں ہلکا ہلکا پانی رس کر آ رہا تھا۔ کنڈ کے سرے پر مجھے کوئی چیز پڑی دکھائی دی جو شروع میں میرے لیے ایک معمہ بن گئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ انسان کا پیر تھا۔ اس واقعے کے بعد برسوں تک میں نے آدم خور شیروں کا شکار کھیلا اور کوئی چیز اس سے زیادہ عبرتناک نہیں دیکھی جیسا وہ خوبصورت پیر جو گھٹنے کے نیچے سے ایسی صفائی کے ساتھ کٹا تھا جیسے کلہاڑی سے کاٹا ہو، اور اس میں سے تازہ گرم خون رس رہا تھا۔ اس عورت کا کٹا ہوا پیر دیکھ کر میں گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اس حقیقت سے قطعی غافل تھا کہ میں انتہائی خطرے میں ہوں۔ جلدی سے میں نے رائفل کے کندھے کو زمین پر ٹیک کر اپنی دونوں انگلیاں دونوں لبوں پر رکھ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر بلا تاخیر گولی چلا سکوں۔ جیسی میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر 15 فٹ اونچے بند سے مٹی کا ایک تودا ٹوٹا اور تیزی سے لڑھکتا کنڈ کے اندر پلاپ کر کے گرا۔ اس زمانے میں میری واقفیت شیر کے شکار کے بارے میں محدود تھی۔ بالفاظ دیگر مجھے اپنی جان اس طرح خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ رائفل کی نال کو فوری طور پر اوپر کرنا شاید میری جان بچانے میں معاون ثابت ہوا۔ قبل اس کے شیرنی زکن بھر کر مجھ پر حملہ آور ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کی وجہ سے شیرنی کے وزن سے مٹی کا یہ چھوٹا سا تودا گرا ہو۔ بند اتنا سیدھا تھا کہ اس پر ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھنا ناممکن تھا اور صرف ایک ہی صورت تھی کہ بھاگ کر کود جاؤں۔ چنانچہ نالے سے تھوڑی اونچائی پر جا کر بند کی طرف لمبے قدم لے کر تیز بھاگا اور زکن بھر کر کنڈ کے اوپر سے گزرتا اتنی دور گرا کہ ایک جھاڑی کی مدد سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسی کے سہارے سے بند پر چڑھنے میں مدد ملی۔ گوتم وزا کے پھولوں کی ایک کیاری تھی جس کی شاخیں وزن سے دبنے کے بعد رفتہ رفتہ سیدھی ہو رہی تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ شیرنی چند سیکنڈ پہلے ان کے اوپر سے گزری تھی اور اس کے جانے کی سمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر ایک چھجا نما چٹان تھی جہاں شیرنی مرحومہ کی نعش چھوڑ کر مجھے دیکھنے نیچے اتری تھی۔ شیرنی لڑکی کو کھینچ کر جتنا آگے بڑھتی گئی اس کے پیر کے کھوج ویران چٹانوں کے اندر داخل ہوتے گئے جن کا رقبہ چند ایکڑ سے کم نہ تھا اور جہاں تعاقب جاری رکھنا نہ صرف بے حد مشکل تھا بلکہ انتہائی خطرناک بھی۔ چٹانوں کے درمیانی وقفوں میں طرح طرح کی جھاڑیاں، بیلیں اور مصنوعی سیڑھیاں تھیں جہاں چلنے سے پیر ٹوٹ سکتا تھا اور موت یقینی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر تعاقب کرنے کی رفتار مجبوراً بہت سست ہو گئی اور شکم سیری جاری رکھنے کے لیے شیرنی اس تاخیر کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کم از کم 10-12 مرتبہ مجھے وہ جگہ دکھائی دی جہاں وہ آرام کرتی گئی تھی اور ہر مقام کے آگے خون کی دھار کے نشانات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اس شیرنی نے انسانوں کا یہ 436واں شکار کیا تھا اور دیہات کے لوگوں کا انسانوں کی جان بچانے کے لیے بھاگ کر آنا اور اس کے کھانے میں خلل ڈالنا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ جم کاربیٹ اس شیرنی کو کس طرح ختم کرتے ہیں، کس طرح اس کا شکار کرتے ہیں جو 450 کے لگ بھگ لوگوں کا شکار کر چکی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔